سندھ میں مغلیہ خاندان کے عظیم الشان شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر کی جائے پیدائش عمرکوٹ مذہبی ہم آہنگی کی جیتی جاگتی مثال ہے۔ یہی نہیں بلکہ پاکستان کی کئی نابغہ روزگار شخصیات بھی تقسیم ہند کے وقت اسی شہر سے پاکستان کی حدود میں داخل ہوئی اور اپنے اپنے شعبوں میں نام کمائے۔ مذہبی ہم آہنگی کی بنیاد رکھنے والے شہنشاہ اکبر کی جائے پیدائش کے شہر میں آج بھی جا بجا مذہبی ہم آہنگی نظر آتی ہے۔ یہاں مندر اور مساجد ساتھ ساتھ موجود ہیں۔ ہندو مسلم آبادی تقریباً برابر ہے اور دونوں ایک دوسرے کی خوشی غمی کے علاوہ تہواروں میں بھی شرکت کرتے ہیں۔ شہر کے قریب شیو مہادیو کا ایک قدیم مندر ہے جس پر ہر سال میلہ لگتا ہے اور منتظمین اور مددگاروں میں مسلمان بھی شامل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ قریب ہی صوفی فقیر کا شہر واقع ہے جہاں صوفی صادق کا مزار ہے جو صوفی شاہ عنایت کی مذاہبتی تحریک سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ پتھورو شہر میں پیر پتھورو کا مزار ہے جن کے عقیدت مندوں میں ہندو کمیونٹی کے لوگ بھی شامل ہیں۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ انڈیا جانے والی ٹرین عمرکوٹ ضلع کے مختلف شہروں سے گزر کر کھوکھرا پار سرحد عبور کرتی ہے۔ یہ قدیم روٹ ہے۔ بر صغیر کی تقسیم کے وقت مہدی حسن خان، مشتاق احمد یوسفی اور ڈاکٹر مبارک علی سمیت کئی گھرانے اس سرحد کو عبور کر کے پاکستان کی حدود میں داخل ہوئے تھے۔ ان شخصیات نے بعد ازاں اپنے اپنے شعبوں میں وہ نام کمایا جس کی مثال نہیں ملتی۔ عمرکوٹ شہر کراچی سے تقریباً 350 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ عمرکوٹ شہر کے ساتھ ہی صحرائی علاقہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ ایک طرف سرسبز کھیت ہیں تو دوسری طرف ٹیلوں کا سلسلہ ہے۔ یہاں میرپور خاص، سانگھڑ اور تھر سے بھی راستے آتے ہیں جبکہ سپر ہائی وے سے میرپور خاص اور پھر وہاں سے عمرکوٹ کی سڑک بہتر ہے۔ کراچی سے مٹھی تک سڑک کی تعمیر سے قبل یہ شہر اہم تجارتی سرگرمیوں کا مرکز ہوتا تھا اور اس کو تھر کا گیٹ وے کہا جاتا تھا۔ اس خطے میں عمرکوٹ کا قلعہ سیاحت کی کنجی سمجھا جاتا تھا۔ یہ راجستھان کے مارواڑ اور وادی مہران کے اہم سنگم پر موجود ہے۔ ایک طرف صحرا ہے تو دوسری طرف نہری پانی سے آباد ہونے والا سرسبز علاقہ۔ عمرکوٹ کا نام یہاں موجود ایک قلعے سے منسوب ہے جہاں رومانوی داستان اور بہادری کے کئی کرداروں کی یادیں دفن ہیں۔ عمرکوٹ پر راجپوت ٹھاکروں اور بعد میں سومرا خاندان بھی حکمرانی کرتا رہا ہے۔ سندھ کے مشہور صوفی شاعر عبداللطیف کی 500 ہیروئنوں میں ایک کردار ماروی نے بھی یہاں جنم لیا تھا جس پر بے نظیر بھٹو شہید نے ایک طویل انگریزی نظم بھی لکھی تھی۔ ماروی کا تعلق تھر کے خانہ بدوش قبیلے سے تھا۔ اس وقت کے حکمران عمر سومرو نے جب اس کی خوبصورتی کے چرچے سنے تو ماروی کو اس کے گاؤں بھالوا سے اس وقت اغوا کر لیا جب وہ کنویں پر پانی بھرنے آئی تھی۔ عمر نے ماروی کو شادی کی پیشکش کی جو اس نے ٹھکرا دی، جس کے بعد اسے قید کیا گیا۔ مختلف لالچ دیے گئے لیکن عمر بادشاہ کامیاب نہ ہوا۔ بالآخر اس نے ہار تسلیم کی اور ماروی کو بہن بنا کر اس کے گاؤں میں چھوڑ آیا۔ اس پورے قصے کو شاہ عبداللطیف نے اپنی شاعری کا موضوع بنایا ہے اور ماروی کا کردار حب الوطنی اور اپنے لوگوں سے محبت کے حوالے سے علامتی بنا کر پیش کیا ہے۔ عمرکوٹ کے قلعے میں ایک میوزیم بھی قائم ہے جس میں قدیم اسلحے کے علاوہ منجنیق کے گولے جن سے قلعے کی دیواروں پر ضرب لگائی جاتی تھی اور خطے میں استعمال ہونے والے زیورات بھی موجود ہیں۔ اکبر بادشاہ کی جائے پیدائش کی وجہ سے یہاں آئین اکبری سمیت اس وقت کے وزراء کے تحریر کیے گئے فارسی میں کتب اور دستاویز بھی نمائش کے لیے دستیاب ہیں۔ ان میں ہندو دھرم کی بعض مقدس کتب بھی ہیں جن کا فارسی میں ترجمہ کیا گیا ہے۔ ہمایوں، حمیدہ بیگم اور اکبر سمیت مغلیہ دربار کی کئی تصاویر بھی یہاں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جین مذہب کی مورتیاں بھی یہاں رکھی گئی ہیں جو تھر کے شہر ویروا میں سڑک کی تعمیر کے دوران زمین سے نکالی گئی تھی۔ قلعے کی فصیل پر توپیں بھی نصب ہیں جبکہ نصب میں ایک ڈنڈا ہے جس کے بارے میں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اس پر لوگوں کو پھانسی پر لٹکایا جاتا تھا۔ اس مقام سے پورے شہر کا نظارہ بآسانی کیا جا سکتا ہے۔ قلعے کے داخلی راستے کے اوپر گھوڑے کی ایک نال کا نشان موجود ہے۔ مقامی روایت کے مطابق جب رانا رتن سنگھ کو پھانسی دی گئی تو ان کے گھوڑے نے چھلانگ لگائی تھی جس کے دوران اس کا ایک پاؤں قلعے کی دیوار سے ٹکرایا اور اس کہانی کا کردار بن گیا۔ رانا رتن سنگھ نے برطانوی حکومت کو محصول دینے سے انکار کر دیا تھا اور ان سے لڑائی کی جس کے بعد اسے گرفتار کر کے پھانسی پر چڑھایا گیا۔ عمرکوٹ کے بازار کا شمار بھی سندھ کے قدیم بازاروں میں ہوتا ہے۔ یہاں آج بھی پتے والی بیڑی بنائی جاتی ہے اور چند دکاندار خواتین کے لیے روایتی چوڑیاں بناتے ہیں جنہیں چوڑا کہا جاتا ہے۔ یہ چوڑے کلائی سے لے کر بازو تک پہنے جاتے ہیں۔ منجے دوڑے سے ملنے والی ڈانس گرل کے مجسمے کے بازو پر بھی ایسے ہی چوڑے نظر آتے ہیں جو کسی زمانے میں جانوروں کی ہڈیوں سے بنائے جاتے تھے لیکن اب یہ فائبر گلاس سے بنتے ہیں۔ پہلے چوڑے مسلم اور ہندو دونوں ہی مذہب کی خواتین استعمال کرتی تھیں لیکن مسلم گھرانوں میں اب ان کا استعمال محدود ہو گیا ہے۔ سونے کے مقابلے میں یہاں چاندی کے زیورات کی فروخت زیادہ ہے۔ ہندو قبائل اپنی روایت کے تحت جہیز میں چاندی زیورات دیتے ہیں اور ہر قبیلے کا ڈیزائن بھی الگ ہوتا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔